اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ فاتحہ پیغمبر بھی پڑھتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی پڑھتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی نماز پڑھتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے۔ سید علی حجویری بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔ کوئی ولی، نبی، مسلم، مومن کائنات میں ایسا نہیں جس نے یہ دعا نہیں پڑھی، سب نے پڑھی۔ صراط مستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم۔ گزشتہ آیت میں کہا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو جب صرف خدا کی عبادت مخلص ہو اور اللہ ہی سے مدد ہو، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے تعین مشرب اور تسدید مسلک۔ الگ تحقیق مسلک اہل سنت والجماعت مراد ہے، وہ صحابہ و تابعین کا مذہب ہے، وہ محدثین اور مفسرین کا مذہب ہے، وہ چار جہان عالم کے مسلمانوں کا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں مذہب ہے۔ اہل سنت والجماعت، یہ صراط مستقیم ہے۔ دنیا میں اہل سنت والجماعت رہو، اس جماعت کا فرد فرید رہو، رکن رکین رہو، اس جماعت کی تعلیم کے مطابق عابد زاہد رہو، قیامت کے دن پل صراط پار کرنا آسان ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کی علامت کیا ہوگی؟ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور صرف ایک اللہ سے مدد مانگی جائے گی، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، دینی کاموں کا کہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بے دینی سے منع کرے۔ اولئک هم المفلحون، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ہم اہل السنت والجماعت۔ شیخ الاسلام نے بھی لکھا ہے رفع الملام میں کہ یہ جماعت جو ہر اعتبار سے امر بالمعروف نہی عن المنکر سے آراستہ ہے، یہ اہل السنت والجماعت۔ یہ آیت آل عمران کی ہے۔ آل عمران کے فوائد مولانا شبیر احمد صاحب کے، فاتحہ، بقرہ اور نساء، یہ فوائد شیخ الہند کے، آل عمران ضائع ہے۔ اس کی تکمیل مولانا شبیر احمد نے کی، وہ حاشیے میں لکھتے ہیں یہ کام ہر کس و ناقص کا نہیں ہے، ورنہ دین کی جگہ بے دینی کی دعوت دے دے گا اور بے دینی کی جگہ دین سے روک لے گا، وہ جاہل ہے، علم جانتا نہیں ہے۔ ابھی بھی بعض لوگ جو جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے منہ پہ ڈھکن نہیں ہوتا، ڈھکن رکھنے کے لیے کسی کو آنا پڑتا ہے طرف سے۔ یہ فریاد مولانا شبیر احمد نے اس جگہ حاشیے میں کیا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو جو آداب تبلیغ سے آراستہ ہو، ورنہ معروف کی جگہ منکر اور منکر کی جگہ معروف سے منع کر دے، اور اس کی مثالیں موجود ہے باقاعدہ۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بصد ادب، معافی اور معذرت کے ساتھ۔ ایک نیک جماعت کا دائی ہو، بڑا اچھا دوست ہے، وہ جب کہیں جاتا ہے تو یہ سوال کرتا ہے کہ کوئی ایسی مسجد معلوم ہے یہاں 100% نمازی
محلے میں. تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ یہ سوال قرآن سنت کے خلاف سوال ہے، یہ سوال غلط ہے، اس سے پیچھے ہٹو، توبہ کرو. تو حدیث والے خوب جانتے ہیں. میں نے کہا قرآن میں ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. تو ان کی نماز پڑھ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دھوکہ دہی کے لیے نماز پڑھتے تھے. کوئی نماز ایک. بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں دو واقعے. ایک واقعے میں آپ فرماتے ہیں اگر عشاء کی نماز میں چکنی ہڈی ملتی تو لما تأخر عنہا احد، ایک بھی پیچھے نہ ہٹتا. تو ہٹے تھے لوگ، دیر سویر کر رہے تھے، آپ غصے ہو گئے. اور وہ حدیث بھی بخاری کی ہے جس میں آپ نے کہا میری خواہش ہے کہ کسی کو کہوں کہ وہ جماعت کھڑی کرے. یاد آئی؟ اور پھر جاؤں ان لوگوں کے پیچھے جو جماعت کے وقت گھروں میں ہے اور ان کے گھروں کو ان سمیت جلا دوں. یہ بخاری کی حدیث کتاب الصلاۃ. میں نے کہا آپ یہ سوال کرتے ہیں 100% نمازی کہی ہے، پہلے قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھ لو، یہ سوال مناسب نہیں چونکہ آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا پھر ایک جگہ وہ سوال شروع کیا ہوا، تو کسی شیطان نے اس کو الہام کیا ہے. کیا کیا؟ بولتے ہیں سوچتے نہیں، تولتے نہیں ہے کہ یہ بولنا ہے بھی یا نہیں. علماء عموماً لحاظدار ہوتے ہو، کہتے یار اور بہت لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، تو بھی تھوڑا بہت کر رہے تھے. جب یہاں آ جاتے ہیں تو ہم ان کو سمجھا دیتے. میں نے راون میں جا کے ان کو کہا سب کے سامنے یہ سوال نہ کرے، اس سے پیچھے ہٹے، اس سے گناہگار ہو رہا ہے. بہت زیادہ منہ کھولا ہے، بہت اثر ہے. خیر اس خوشی میں اتنے اثر یہ درس کے آداب. اگر آپ کی یہ حالت رہی تو ڈنڈے سمیت لڑکے آئیں گے جائیں گے. کوئی باتیں کرے یا ہنسے ہوئے نہ سمجھے کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے سب معلوم ہے. ہم اپنے احترام اور درس کے تقدس میں اپنا موضوع نہیں بدلتے، لیکن آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ قرآن کے سامنے بیٹھ کر کسی اور طرف متوجہ ہو یا آپس میں باتیں کرنے لگے. میں نے صبح یہ خادموں کو ناظموں کو کہا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا.